کی تفسیر کریں گے۔ یہ یہاں جو ہے نا حسد کا ذکر ہے۔ دو صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر، نا دو صحابی، حذیفہ بن یمان، اور ان کو یہودیوں نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ دین و اسلام چھوڑ دو جی۔ ان کو کہا دین و اسلام چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر بڑی ان کو ساتھ بے عزتی کی اور ان کو زجر و توبیخ کی، ان کی بے عزتی کی اور حضور کو بتایا۔ تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں حسد کا ذکر ہے۔ حضرت وہب بن منبہ بڑی زبردست بات فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں آسمان تے بھی جڑی پہلی نافرمانی ہوئی ہے حسد دی وجہ تو۔ آسمان پہ پہلی نافرمانی کس وجہ سے ہوئی؟ زمین پر بھی پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے۔ اتنی بڑی بری بلا ہے حسد۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ لے یہ حسد کیا نا انسان کے ساتھ، اور جب حابیل اور قابیل کس مصیبت میں پھنسے، حسد کیا کہ میں اتنی خوبصورت دے دوں اور یہ اس طرح کی اس کی بہن میں لے لوں، میں کیوں لوں بھائی؟ حسد میں پھنسے۔ تو آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد، اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد ہے۔ اور حسد اتنی مرض ہے، اچھے اچھے نیکوکار بندوں کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے صالح آدمی دیکھے ہیں، اچھے اچھے علماء دیکھے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا حسد کیا بلا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کسی کی بھی کوئی چیز دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو اور عطا فرما۔ ہاں یہاں تک علماء نے جائز لکھا، اگر کوئی بندہ اپنی طاقت، اپنے مال، اپنے تعلق سے ظلم و تشدد کرتا ہے تو اس کے لیے زوال کی دعا کرنا یا دل سے زوال سوچنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ حسد بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارا حسد نہیں ہے، اس کی وجہ اس کا ظلم ہے، اس کی وجہ اس کا جو طاقت ہے وہ طاقت کا غلط استعمال ہے۔ تو اگر وہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں تو پھر حسد نہیں ہے۔ ویسے اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، جیسے جا رہے ہوتے ہیں، کئی دوست ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، گڈی تے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ رنگ کا کالا ہوتا ہے، کہتے ہیں لے انہوں تو کھوتی تے بہنا چاہیے سی، پجارا بیٹھا یار، مینوں ملنی چاہیے سی گڈی، وے یار میں کیڈا کڑیل جوان ہاں، سونا جوان ہاں، میں ایڈا سونا وا تے ویکھو تے بوتھا ویکھ، وہ کی عورت بیٹھی ہو اس طرح کی۔ یہ میں نے عام سنا ہے نا، یہ ہمارا تقیہ کلام ہے۔ کوئی یار منہ ویکھے دا، حال ویکھ یار انہوں کیویں لب گئی پتہ نہیں، یہ کون ہے پتہ نہیں یار، کوئی اللہ سونا چاہتے کوئی بیٹھا ہوتا چلو۔ اسی طرح کسی کی بیوی خوبصورت ہے اور بندہ کا اتنا حسن نہیں ہے، بندے کا حسن ہے، بیوی کا اتنا حسن نہیں ہے، خود حسین ہے، بیٹا حسین نہیں ہے، بیٹا حسین ہے، باپ حسین نہیں ہے، پیچھے ہوتی ہے نا نسلیں، تو پھر اسی طرح بندے حسد کرتے ہیں کہ یار لے دیکھو یار اے گھر کس طرح ہو گیا۔ تو یہ حسد بری مرض ہے، اللہ نے ہمیں پناہ کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ حسد اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا نام ہے۔ بھئی اللہ نے ونڈیا ہے تو مولوی صاحب ناراض ہو کے بیٹھے نے، اللہ نے دین کو پجارو، میں تھے ناراض ہو کے بیٹھا بھی، لے ان کو نہیں سی ہونی چاہیے، میرے کو ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، دیا اللہ نے ہے اور ناراض حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ تو اس لیے یہ برا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بے جا سوال، جو ہمیں ایک تو ہوتی ہے نا بے جا سوال کا مقصد ہمارے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک تو ہے نا بار بار ان کی یہ نیت ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے، یہ مسئلہ ہر کسی تک پہنچے تو ثواب ہے۔ بے جا سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال کرنا جس میں اپنا فائدہ ہو اور اپنے عیب چھپ جائیں، اس گناہ پر جو ہے نا وہ تقریر نہ ہو، گفتگو نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو ہمارے ایک عالم صاحب تھے، مجھے ایک بابا جی نے بتایا، وہ ہے انہوں نے سود پہ تقریر کی، سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا۔ عالم کا جب گفتگو کرتا ہے تو ہر عالم کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ آدمی ان کو غور سے ایسے کر کے دیکھے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے، عالم سمجھتا ہے کہ شاید میری بات زیادہ یہی سمجھ رہا ہے، تو وہ آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے دیکھے اور وہ اس کو پھر اشارہ کر کے کہیں بھئی چلو یار اس کو مزہ آ رہا ہے، میری بات کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ پوری تقریر سود پہ کی۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو حضرت صاحب جانے لگے، بابا پھاڑ کے بازو الگ لے گیا، انہیں کہا میں نے دس تین کنے دسیا میں سود کھانا، تو پوری محفل میری بےزتی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا یار مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے کسی شریک نے تین دسیا ہے، تو میرے پھر اشارہ کیوں کردا سے، میری طرف متوجہ کیوں، سمجھ گئے نا میری بات؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ خود اس طرح کرتا ہے تو وہ یہ معاملہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے یہ ہے۔ کئی دفعہ میں نے وہ ایک جگہ پہ 10 دینے جاتا ہوں، ایک دوست نے کہا، مذاق سے کہا اس نے، ویسے ایسا نہیں تھا، تو میرے قریب آ کے کہا، مجھے کہنے لگا کہ لگتا ہے تو آج میرے خلاف تقریر کی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یہ کل میں نے ایسے کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یار، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو کسی کے خلاف استغفر اللہ، منبر رسول جس مولوی نے بھی
کسے واسطے یا اپنے واسطے استعمال کیتا وہ چھتر پہنے نے قیامت کے دن چھڑاوے گا کہیں نہیں، قیامت دن کسی نے چھڑانا بھی نہیں۔ یہ ممبر رسول اللہ کا ہے، یہ حضور کے فرمان کے لیے ہے، یہ قرآن و حدیث کے لیے ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ اگر کوئی سیاست کی اس پہ بات کرے گا تو وہ رسول اللہ کی سیاست کی بات کرے گا، ہاں کوئی بھی بات کرے گا ہوگی رسول اللہ کی، جو بھی بات کرے گا۔ جب بھی اگر وہ کوئی مثال دیتا ہے تو الگ بات ہے، مطلب سمجھانے کے لیے۔ اگر اس نے اپنے مفادات کے لیے یا کسی کے مفادات کے لیے اس ممبر کو استعمال کیا تو وہ ایسا پھنسے گا، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصلی رسول اور ممبر رسول یہ امت کے پاس امانت یہی تو ہے، یہی تو امانت ہے، اسی کا تو احترام ہے۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ شخص نے حقانیت کو بیان کرنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم